الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے آپ کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا، اور جسے ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ سورہ زمر چل رہا ہے۔ بار بار میں ایک یاد دہانی کے لیے ایک گزارش کے طور پر یہ چیز آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا کہ قرآن و سنت کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے ایک سیریز بنائی ہے، تقاریر کا ایک سلسلہ بنا ہے، سیرت قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کس ترتیب سے نازل ہوا ہوگا۔ آج تو آپ موجودہ کمپائلڈ قرآن جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، جیسا کہ آج سورہ زمر ہم 39 سورہ ہے یہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی سورہ زمر کو جب میں نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں تو تقریباً اس کو میں نے 5ویں سال میں لیا تھا، اور اس کو 40 زیادہ فرق نہیں، 40 نمبر پر یا آگے پیچھے یہ سورہ نازل ہوئے ہیں، میں نے بھی اسے 40 میں لیا اور یہ 39 پر ہے، 40واں بھی اس کے بعد ہی آ رہا ہے۔ ایک ادباً گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ پاروں کا خلاصہ جب ختم ہو جائے تو اسی فیس بک پیج پر آپ لائک کیجئے، اور قرآن کس ترتیب سے نازل ہوا ہوگا اور اس زمانے کے کیا حالات تھے، ایک ایک سورہ اتر رہا تھا، حالات کیا تھے، مشرکین مکہ کا طرز عمل کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کیسے قرآن کی روشنی میں آپ کی تربیت فرما رہا تھا، احادیث آپ کے سامنے آ جائیں گی، اسوہ رسول آپ کے سامنے آ جائے گا، صحابہ کرام کی زندگیوں کا بڑا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر اور کیا چاہیے، اور فرمائیے اور کیا چاہیے۔ پھر اس سورے کا ایک مختصر خلاصہ، میں درس قرآن نہیں دوں گا، میں اس سورے کا وہاں پر اس سے زیادہ مختصر خلاصہ رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ سورہ میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات مبارکہ میں نازل ہوا، اب میں خود اسے پڑھ کر دیکھوں اس میں کیا ہے، ایک چیز۔ دوسری، پھر آپ کو ذہن میں کہیں نہ کہیں سے ایک صدا، ایک آواز، ایک گونج آنی چاہیے، یہ شخص جو بیان کر رہا ہے میرے سامنے، اس کی تو اردو صحیح نہیں ہے، اس کا علم بھی لگتا ہے محدود ہے، تو میں کیوں نہیں بول سکتا؟ یہ اندر سے آپ کی آواز آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن کو صلاحیتیں دی ہیں، اور میرا یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے گھر میں مجھے اور آپ کو یوں ہی پیدا نہیں کر دیا، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی صلاحیت چھپی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی خوبی ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ضرور رکھی ہے۔ اب یہ صرف آپ کو اور مجھے کھوجنے کی تلاش ہے۔ میرا اپنا معاملہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لیول تک میں نے زندگی میں تقریر نہیں کی، مسقط آئے اراؤنڈ 89-90 میں نے ایک آدھ بار کوشش کی، لیکن وہ پہلی کوشش میں مجھے پتا چلا کہ میں تقریر کر سکتا ہوں، پھر وہ 1990 سے لے کر آج 220 ہے، 30 ایئرس۔ دیکھیے یہ چیز ہم کو اپنے آپ کو کھوجنے میں دستیاب ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، گھروں میں بند بیٹھے ہیں تو اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرے، تلاش کرے۔ چلیے آئیے سورہ زمر، یہ 5ویں سال جبکہ ہجرت ابشا ہوئی ہے، ابھی 11 مرد اور 4 عورتیں گئی ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ اس قافلے میں شریک ہیں. یہ قافلہ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گا، اس لیے کہ مکے والے ان کے ساتھ بہت ہی جسمانی اذیتیں اور تکالیف کا سلسلہ روا رکھے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس سورہ کے آگے پوچھ رہا ہے کہ اللہ کافی نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی مت لیجیے کہ جب میں اللہ کے راستے میں چل رہا ہوں تو پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھے. نہیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے راستے میں تم کیا کیا قربانیاں دے سکتے ہو، جسمانی، مالی، ذہنی، روحانی، قلبی. اور یہ تمام اذیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے تنہا برداشت کی ہے. اب دیکھیے نا، وقت کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے سے آپ کے داماد اور بیٹی آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک پرائے ملک، اجنبی ملک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جاؤ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا اس وقت. اس ظلم سے تم بچنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، حبشہ جاؤ. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تمہارے ایمان کی استقامت کتنی ہے. تھوڑی سی مار میں اللہ کا نام بھول جاؤ گے، تھوڑا مالی نقصان ہوگا، تھوڑا جانی نقصان ہوگا، بھول جاؤ گے. نہیں، ایسے نہیں چلے گا. بار بار گھوم پھر کر ایک ہی بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. اللہ ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کراتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. چند گھنٹے ہم اتنے مدہوش ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ ہم ہیں بھی نہیں ہیں. شعور ایک طریقے سے کام کرنا بند ہو جاتا ہے. پھر جس پر موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے اس روح کو روک لیتے ہیں، اور دوسروں کی روحیں وقت مقررہ کے لیے واپس بھیجتے ہیں. اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے یہ نیند کا معاملہ ہے. اب بہت ساروں کو دنیا اتنی کما لی کہ نیند ہی نہیں آ رہی، اب نیند کے لیے گولیاں لینی پڑتی. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء. اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے سفارش کرنے والے مقرر کر دیے. کان کھول کر سن لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجیے قل للہ الشفاعۃ جمیعا. یہ جو شفاعت ہے یہ خالصتاً اللہ کے اختیار میں ہوگی. اللہ تعالیٰ ایک ایک فرد سے کہے گا تم فلاں کی شفاعت کر سکتے ہو. منازن لہ الرحمن و خالہ ثواب. یہ جو مولوی صاحب ہم لوگوں کو بچپن سے سناتے آئے ہیں کہ وہ صاحب زبردستی اپنے مریدوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا ایسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شفاعت کرانے کے لیے اپنے امتیوں کی سجدے میں گڑ گڑانا پڑے گا. آپ جب سجدے میں جائیں گے تو اللہ کی تعریف کے الفاظ آپ کو سجائی نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ سکھائے گا. خود اللہ کے الفاظ ہیں. اللہ کا محبوب ترین بندہ انتہائی عاجزی کے عالم میں سجدے میں سر جھکا کر اس کی حمد و ثنا کر رہا. اللہ کو مزہ آ رہا. کافی دیر تک سننے کے بعد میں حکم ہوگا سر اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگتے ہیں. امتی امتی. وہاں پر بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں. تو شفاعت پوری اللہ کی ہے. اور دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ جب ایک اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب دوسروں کا ذکر کرتے ہیں اذا ہم یستبشرون، چہرے کھل جاتے ہیں. یہ میں دیکھا، میں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ مسئلہ دیکھا ہے. وہ لوگ جو طریقے سے بدعتوں میں مبتلا ہیں، قرآن کو نہیں پڑھا، وحدانیت کی بات نہیں جانتے، انہوں نے اللہ کی صفات کو، اختیارات کو، حقوق کو دوسروں کو بانٹ دیا ہے. اور جب ان کے سامنے ایک اللہ کی دعوت دی جاتی ہے تو پہلا سوال ہوتا ہے آپ بزرگان دین کو نہیں مانتے؟ قرآن نے کس بزرگان دین کو ماننے کا لکھا ہے؟ حضرت ابوبکر کو. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مدینے کے ایک بہت بڑے جید صحابی نے خلافت کو نہیں مانا، بیعت نہیں کی، بلکہ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف جا کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج بھی میں ان کا نام لے رہا ہوں، آپ لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. ماننے کا صرف رسول کو ہے، کسی اور کو نہیں. رسول کے بعد اب کوئی ماننے والی ہستی دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب پھر اللہ بھی کون ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم دوسروں کو پکارے. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ.
زمین و آسمانوں کا خالق ہے، فاتر ہے، وہ ان کو پیدا کرنے والا ہے، غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے درمیان تمام چیزوں کا فیصلہ کرے. ابھی بھی کہہ دیجئے، سمجھ جاؤ، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، گناہ کیے ہیں، لوگوں کا حق مارا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، آج بھی سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تمام گناہ معاف کرنے تیار ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بڑا معاف کرنے والا ہے. وانیبوا الی ربکم واسلموا، دوڑو اپنے رب کی، پلٹو اپنے رب کی طرف، مطیع فرمان بن جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی عذاب آ جائے. ان سے کہیے، اے جاہلو، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کروں؟ تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں اور کی بندگی، یا ایھا الجاہلون، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی. اصل بات یہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. اب دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک جہنم کی طرف جائے گا، ایک گروپ باقاعدہ، اور وہاں پر دروازے پر فرشتے روک کر سوال کریں گے، ہاں جناب کیا ہوا؟ آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا ہے؟ نہیں آیا تھا، مگر ہم اپنے شیخی خوری میں، اپنے تکبر میں، اپنے ضد میں، اپنی ہٹ دھرمیوں میں پڑے رہے، ہم نے اس کی بات نہیں مانی. جاؤ جہنم میں، اب مزہ چکو اس کا. دوسرا گروپ جائے گا، سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اب فرشتے ان کا دروازے کھول کر استقبال کریں، سلام علیکم طبتم، اور وہ خود دنیا والوں سے کہیں گے، سبحان الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. اللہ کا شکر، اس نے ہم کو زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے. اور یہ ہے بہترین عمل کرنے والوں کا اجر. اور آخر کار فیصلہ کر دیا جائے گا، اور فرشتے، انسان، ان کا آخری کلمہ ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے. اس کے بعد کا سورہ 40 نمبر کا ہے. میں نے اس کو تقریباً 56 نمبر پر مکہ مکرمہ میں چھٹے سال کے آخری وقت اس وقت لیا ہے جب ابھی حضرت عمر ایمان نہیں لائے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمایا، اس لیے کہ مکے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر فدا تھے، قربان تھے، دل سے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے، لیکن جسمانی طور پہ کمزور، پیچھے قبیلہ کوئی طاقتور نہیں ہے. اب ڈرتے تھے کہ یہ سرداران قریش ان کا حال تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ان کو جسمانی اذیتوں، لہٰذا یہ ایمان نہیں. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال دی. فرعون ایک عظیم الشان مملکت کا بادشاہ، متکبر، انتہائی ظالم قسم کا. وہ تو بادشاہ تھا، تمہارے بستی میں تو چھوٹے چھوٹے سردار رہتے ہیں، تو پھر پریشانی کیا ہے تم کو؟ سرداروں سے کیا ڈرنا ہے؟ بادشاہ کا حال یہ تھا کہ اس نے پوری سلطنت میں اس سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دو. کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں تھی کہ بادشاہ کی فوج کے سپاہی کو روک سکے. سامنے آ رہے معصوم بچہ، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے، قتل کر رہے، جا رہے ہیں وہاں پر، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو کہاں وہ عظیم الشان بادشاہ اور کہاں تمہارے چھوٹے چھوٹے سردار، ان سے تم ڈر رہے ہو؟ اور دیکھو پھر انجام کیا ہوا. ہم نے فرعون کو موقع پہ موقع دیا، بڑے معزز نبی کو بھیجا، 9 معجزے دکھائے اس کو. قوم جب نہیں مانی فرعون اور فرعون کی قوم، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم فرعون کی فوجوں کو ایک وقت میں سمندر میں غرق کر کے رکھ دیا. یہ تاریخ ہے، یہودیوں سے تمہیں معلوم ہو جائے گا اس میں. اور اس زمانے کا واقعہ جبکہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام تبلیغ پہ تبلیغ کریں، اور ایک اسٹیٹ پر پہنچنے کے بعد فرعون کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اس نے دھمکی دی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں گا. اس ضمن میں ایک آدمی نے جب دیکھا کہ وقت کی رسول کی جان خطرے میں ہے، وہ اپنی جان پر کھیل گیا اور اپنے ایمان کا اظہار کرا. اللہ چاہتا ہے مکے والوں سے تم بھی اپنی جانوں پر کھیل کر اظہار کرو. یہ تمہاری جان سے نہیں ماریں گے، جسمانی اذیت ہے تو برداشت کر لو. سورہ مومن 40واں سورہ، اور یہاں سے 7 سورے ایسے شروع ہو رہے ہیں جن کے پہلی آیت ہا میم 2 لیٹرز ہیں، لیکن 2 نیکیاں ایمان سے ادا کرنے پر کہ اللہ کا کلام ہے آپ کے میرے کھاتے میں لکھا جائے گا. 7 سورے ہیں،
ان پوروں کو ملا کر حوامیم کہا جاتا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ بار بار تو بات دوہرا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست بھی ہے اور علم رکھنے والا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے، نہ کوئی لکھا کے جاتا ہے نہ کوئی سمجھا کے جاتا ہے. غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، لیکن سزا بھی سخت دینے والا ہے. عرش الہی کے فرشتے جو اطراف میں رہتے ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کہتے ہیں، پروردگار انہیں معاف کر دے، دوزخ کی آگ سے بچا لے ان لوگوں کو جو توبہ کر کے تیرے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، ان کے ساتھ ان کی بیویوں، والدین اور اولاد کو جو صالح ہوں گے ان کے ساتھ جنت میں داخل کرے. اس لیے اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اپنے دین کو خالص کر کے صرف اللہ کو پکارو، کافروں کو تمہارا یہ عمل کتنا ہی ناگوار گزرے. آج وہی ہو رہا ہے سب کانٹیننٹ میں. وہ ہم کو اپنے واپس پرانے گھر کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، ہماری شدھی کرنا چاہ رہے ہیں. اب طے کر لیجئے جان چاہیے یا ایمان چاہیے. قیامت کے دن اللہ خود سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بات چاہے، للہ واحد القہار. اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ہر ایک کے ساتھ برابر سلوک ہوگا. آیت نمبر 23 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو فرعون، حامان، قارون کی جانب اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹا ہے، ساحر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تبلیغ کرتے ہوئے 8-10 سال گزر گئے، معجزے بتا رہے، روز آتے ہیں دربار میں، لاٹھی ڈالتے ہیں، عذاب بن کے پھن کھول کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن ابھی تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا. مسلسل دیکھتے دیکھتے بھی خطرناک چیزوں کو آدمی کا ڈر نکل جاتا ہے. آخرکار جب قوت برداشت جواب دے چکی تو ایک دن فرعون کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ، چھوڑو مجھے، میں فرعون کو قتل کر. ارے بھائی تجھے کس نے پکڑا ہے؟ جب بچوں کو تجھے قتل کرنا تھا تو تو نے سرداروں سے نہیں پوچھا مجھے چھوڑو بھائی؟ ایک حکم دے دیا. نجومیوں نے کہا کہ اس سال جو بچہ پیدا ہوگا لڑکا وہ تیری سلطنت کے لیے خطرہ ہے. آؤ دیکھا نہ تاؤ حکم دے دیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو پوری سلطنت میں جاسوس پھیل جائیں، عورتیں پھیل جائیں، حاملہ عورتوں پر نظر رکھی جائے، ولادت کے بعد فوری چیک کیا جائے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، لڑکی ہے جیتا چھوڑ دو، لڑکا ہے قتل کر دو. اور ایک کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں ہوئے وہاں پر. کیوں قتل کرنا چاہ رہا ہے اس کا ریزن بھی فرعون کی زبان سے سن. انی اخاف ان یبدل دینکم، تمہارا جو نظام زندگی میں نے تم کو دیا ہے یہ اس نظام کو بدلنا چاہتا ہے، یا ان یظہر فی الارض فساد، یہ زمین میں فساد کرے گا. اور دنیا والے مسلمانوں پر یہی الزام لگا رہے، اس لیے کہ آج سے 20 سال پہلے 9/11 کے حملے سے پہلے ایک ملک میں خالص اسلام آ چکا تھا. 4-5 سال پورے آب و تاب سے رہا، لیکن میڈیا چونکہ بدقسمتی سے اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں، انہوں نے دنیا والوں کو جاننے کا موقع ہی نہیں دیا کہ اسلام کی حکومت سلطنت ہوتی کیا ہے، وہاں پر عدل کیسا ہو. اب ایک ہی بات سے اندازہ لگائیے، وہ ملک جو دنیا بھر میں افیون جتنی پیدا ہوتی ہے اس کا 90% پیدا کرتا تھا، ایک اپنے امیر کے حکم سے اس کی پیداوار 0 ہو گئی، اور سپر پاور نے سرٹیفکیٹ دیا کہ اس ملک میں اب افیون کی کاشت نہیں ہوتی. ان کے 5-6 سالہ دور اقتدار میں چوری نہیں ہوئی، ڈاکے نہیں ہوئے، عصمتیں نہیں لوٹی گئیں، اغوا نہیں ہوئے، کچھ نہیں ہوا. یہ ہوتا ہے اسلام. آج بھی میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، گوگل اٹھائیے، جائیے، معلوم کیجئے ایک دن میں کتنے جرائم سپر پاور کے کیپٹل میں ہوتے ہیں، نیو یارک، واشنگٹن. اور وہ ایک مسلمان ملک سعودی عربیہ، وہاں پر پورے 1 سال میں اتنے جرم نہیں ہوتے جتنے ایک دن میں ہوتے ہیں وہاں پر. وجہ کیا ہے؟ اسلام ہے. یہاں پر اللہ رسول کے نام لینے والے یہاں پر موجود. فرعون کی جہالت اور جذبے اس غصے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ نالائق کوئی حرکت کرے گا. فوری دعا کی، انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. میں ہر اس متکبر کے مقابلے میں یوم الحساب پر ایمان نہیں، جو ایمان آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں. اب دربار میں ایک کھلبلی مچ گئی.
فرعون کہیں قتل کا حکم نہ دے اور جلاد آگے بڑھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے. ایسے موقع پر وقال رجل، الفاظ سنیے، وقال رجل مومن، ایک مرد مومن اٹھا، من آل فرعون، فرعون کا خاندان کا تھا، بڑا عہدیدار تھا، عزیز تھا، رشتہ دار، ایمان لا چکا تھا، لیکن یکتمو ایمان، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک آدمی کا تم اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے. فرض کرو اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو تم پر عذاب آ جائے گا، وہ جو جس کی دھمکی دے رہے ہیں، اور اگر جھوٹ کہہ رہے تو جھوٹ کا وبال انہی پر ہوگا. اب اس مومن نے تقریر شروع کر دی، فرعون ہکا بکا ہے، میرے دربار میں آج تک کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ میرے سامنے کوئی بات کر سکے، اور آج یہ شخص میرا اپنا، اس کو جس اتنے بڑے عہدے سے میں نے نوازا ہے، میرے خلاف کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی تائید کر رہا ہے. اب مذاق اڑانے کے لیے کہنے لگا ما اریکم الا ما ارا، میں تو دیکھو وہی بات بتا رہا ہوں جو مجھے اچھی لگی، میں تو تم کو سیدھا راستہ بتا رہا ہوں. وہ مومن نے اس کی بات کو کیری نہیں کیا، پوری قوم سے خطاب کر رہا، یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. جس کے دل میں ایمان آتا ہے وہ اظہار کر دیتا ہے. اب اس کو فیملی والوں کا غم نہیں رہتا، خاندان قبیلے کا غم نہیں رہتا، اب غم ہوتا ہے تو ساری امت کا، ساری قوم کا. اب وہ مومن شخص اپنی قوم سے خطاب، یا قومی انی اخاف علیکم یوم التناد، یا قومی اتبعونی اہدیکم سبیل الرشاد، میری پیروی کرو. اے میری قوم، تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلا رہے ہو، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں. اب فرعون کا حال یہ کہ درمیان میں چٹکلے مذاق کی کوشش کر، اے حمان ذرا ایک اونچی سی بلڈنگ تو بنا، ذرا میں چڑھ کر اونچا دیکھو یہ موسیٰ کا خدا رہتا کہاں ہے. مطلب ایک 10 منزلہ بلڈنگ پر چڑھ کر وہ اللہ کو دیکھنا چاہ رہا ہے. انسانی جہالت کی انتہا ہے. اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی ایک چند روزہ سامان ہے، ہمیشہ رہنے کی زندگی تو آخرت ہے. میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، انا ادعوکم الی عزیز الغفار، اور تم مجھے کفر کی طرف بلا رہے ہو. اب اس مومن کو بھی احساس ہو گیا کہ اس تقریر کے بعد فرعون مجھے چھوڑے گا نہیں، اس لیے آخری کلمات کہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اب میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں سے بہت باخبر ہے. اور انہوں نے واقعتاً چالیں چلی، اس کو مارنے کی، اس کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اللہ نے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، ایک ایک چال جو انہوں نے چلی اس مومن کے خلاف، اللہ نے تمام چالوں سے بچا لیا. مکے والوں کو میسج دیا جا رہا ہے، تم دل سے سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، تو پھر اقرار کرنے میں تکلف کیوں کر رہے ہو؟ آگے بڑھو، آگے بڑھ کر اس کا ایمان کا اظہار کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیے، صبح شام اس کی حمد و ثنا کرتے رہیے. اللہ وہ ہے جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. آسمان و زمین کا پیدا کرنا انسان کی بنسبت ذرا بڑا کام تھا. اس لیے تمہارا رب، آیت نمبر 60 آپ کے گھر میں جو قرآن ترجمے والا ہے اس کو اٹھا کے پڑھ لیجئے. سورہ نمبر 40 سورہ المومن، آیت نمبر 60. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ صرف مجھے پکارو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل، جو مجھے نہیں پکارتے میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا. آپ بڑے نیک ہوں گے اگر یہ سمجھے کہ میں کیوں پکاروں اللہ سے، اللہ میری حاجت دیکھ رہا. نہیں، اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعائیں پڑھیے، دنگ ہو جائیں گے. اے اللہ آج مجھے کھانے کے لیے اتنا دے کہ کل کے لیے نہ ہو، کل میں پھر تجھ سے مانگوں. اس سے کہ مانگنے سے رب کائنات خوش ہوتا ہے. مانگنا چاہیے. اور یہ تو اللہ فرما رہا ہے. رسول اللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے جوتی کے تسمے ڈوریاں بھی ٹوٹ جائیں تو وہ بھی اللہ سے مانگ. اب اس سے بڑھ کر اور کیا دے تعلیم ہو سکتی. اللہ کون ہے؟ هو الحی لا الہ الا هو،
وہی زندہ ہے اور اس کے زندگی عطا کرنے پر کائنات میں زندگی ہے. لہذا فدعوہ مخلصین لہ الدین، پوری زندگی میں اپنے آپ کو خالص کر کے اسی کو پکارو. ورنہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو، اپنے امتیوں کو بتا دیجئے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے منع کیا گیا ہے ان ہستیوں کی عبادت کرنے سے، ان کو پکارنے سے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. سامعین کرام، تعجب کی بات ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مورتی ہے، اور کعبے کے باہر سے مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کو پکار کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے حضرت ابراہیم، اللہ سے ہماری یہ دعا، مجھے اولاد چاہیے، بیٹا چاہیے، مجھے ترقی چاہیے، مجھے صحت چاہیے، ایک ایک چیز مانگ رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے بھی تم مانگ رہے ہو تو شرک کر رہے ہو تم، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں، اور تمہارا رب حی و قیوم ہے. حی و قیوم ہے تمہارا رب. یہ وہ ہے جس نے تم کو پہلے انسان کو مٹی سے، پھر اس کے بعد میں نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تمہیں بچے کی شکل میں دنیا میں نکال کر آتا ہے. اس کا معاملہ تو یہ ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. ہم صرف کن کہتے ہیں، وہ چیز بن جاتی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سارے نبیوں کے حالات بیان نہیں کیے. منہم من خصصنا علیک، کچھ کے واقعات بیان کیے. وہ منہم لم نخصص علیک، ان میں سے بہت ساروں کے واقعات بیان نہیں کیے آپ سے. یہ یاد رکھ لیں آپ. اللہ نے آپ کے لیے مویشی جانور بنائے، ان میں سے کسی پر سواری کرو، کسی کا گوشت کھاؤ، زمین پر چل پھر کر دیکھو. ان لوگوں کا انجام نظر آئے گا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں. بڑے طاقتور تھے، بڑی بڑی تعداد میں تھے، لیکن پیچھے کھنڈر چھوڑ کر گئے اپنے. لہٰذا یہ اللہ کی سنت ہے، ماننے والوں کو انعام دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو دنیاوی آخرت میں سزا دیتا ہے. اس کے بعد سورہ فصلت آ رہی. ہجرت حبشہ ہو گئی اور دو بڑی ہستیاں اسلام قبول کر لی، حضرت حمزہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما. مکہ مکرمہ میں ہیجان ہو گیا، ایک خوف کی فضا گھوم گئی. سردار دن رات میٹنگوں میں مصروف ہیں، یہ کیا ہو گیا. اور آخر کار حضرت عمر جیسے ہی ایمان لائے، دن کا وقت، شام میں جبرائیل نے آ کر اطلاع دی، اے اللہ کے نبی، عمر کے ایمان لانے پر آسمانوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی، جس دن سے ہی حضرت عمر ایمان لائے، اسلام نے قوت پکڑنی شروع کر دی. اور حضرت عمر کے فرمائش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اور صحابہ کرام اب جتنے مکے میں باقی تھے 30 40 50، دو لائنیں بنی ان کی، ایک کے سامنے حضرت حمزہ، دوسرے کے سامنے حضرت عمر. کعبۃ اللہ کے پاس مسلمانوں نے پہلی مرتبہ باجماعت نماز ادا کی. حالانکہ نماز فرض نہیں ہوئی، یاد رکھے، یہ مکے میں 6واں سال ہے نبوت کا. مکے میں پریشانی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا آج. تمام دن رات اس سوچ و بچار میں مصروف ہے. آخرکار ایک بڑے سردار نے ایک دن اچانک کہا، اس دن سارے سردار بیٹھے ہوئے مشورے کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے گوشے میں ہیں. اس بڑے سردار نے کہا کہ مکے والوں، اے سرداروں، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. کہا کہ کہنے لگے کہ ابوالولید، آپ بڑے معزز ہیں، قابل احترام ہیں، ہمارے بڑے سرداروں میں سے ہیں، ذہین ہیں، آپ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. تو کہنے لگا کہ اگر مناسب سمجھو تو میں جا کر محمد سے بات کروں صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کے دل کی کلی کھل گئی، اس لیے کہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر بات کرے اور پھر وہ لوگ اس کے بعد میں تانے دینا شروع کریں. ہر آدمی کے اندر عزت نفس ہوتی ہے، یا یوں سمجھے کہ ایک انانیت ہوتی ہے، ایگو. اب جب دوسرا جا رہا ہے تو سب اس لیے کہ جیتے گا تو ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تعریف کر دے. اگر خدا نہ خواستہ جواب منفی لے کر آیا تو کہے کہ ہم تو پہلے بولے تھے، اسی لیے نہیں جا رہا تھا میں. اب یہ بوڑھا سردار، آپ عربوں کو دیکھیں، یہ بڑھاپے میں بھی ان کی کمر سیدھی رہتی ہے. یہ برے صغیر کے مسلمان مرد نہیں ہیں کہ 60 ہونے کے بعد میں کمر جھک گئی، ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا. نہیں، اب یہ سردار اٹھ کر جا رہا ہے، اس کو ایک احساس بھی ہے کہ تمام سرداروں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے.
میری قابلیت پر، میری صلاحیتوں پر، میری سرداری پر اعتماد کیا ہے. اب کچھ تو مسئلے کو حل کر کے آنا ہے. چلتا چلتا سیدھا چلتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، قریب گیا، سلام دعا ہوئی. کہنے لگا کہ بھتیجے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان بیٹھ جائیے. بیٹھ گیا. اسلام پر پہلا حملہ. اب دیکھیے گفتگو کی شروعات کیا ہے. بھتیجے جو دعوت تم لائے ہو اس نے قوم کو پھاڑ دیا ہے، جدائیاں ڈال دی، رشتے کاٹ دیے ہیں، باپ کو بیٹے سے، شوہر کو بیوی سے، بھائی کو بھائی سے، ماں کو بیٹی سے الگ کر دیا ہے. یہ کیسی دعوت لے کر آئے ہو؟ خاندانوں میں جدائی ڈال دی. ہاں جدائی ڈال دی. آج سے 80 سال پہلے کمیونزم آیا تھا، بہت سارے مسلمان بھی کمیونسٹ ہو گئے. جدائی نہیں پڑی، اس لیے کہ کمیونسٹ خدا کو نہیں مانتا، مسلمان خدا کو مانتا ہے. اب اس گھر میں جدائی نہیں پڑی. جدائی پڑے گی، ہر دور میں پڑے گی. عیسیٰ علیہ السلام تعلیمات لے کر آئے. اس دور کے مسلمان بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، انہوں نے انکار کر دیا. جب یہ ایمان لائے تو انہوں نے دوسروں کو غیر مسلم سمجھنا شروع کر دیا. یہ تو ہر دور میں ہوتا رہے. آخر تمہارا منشا کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ بولو. دیکھو اس وقت ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں. کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ. اسلام پر پہلا حملہ یہ ہوگا کہ آپ دنیا کی حکمرانی چاہتے ہیں. اور حکمرانی کا مطلب دنیا والوں کے پاس عیش ٹھاٹ، شاندار محل، بہترین بڑی بڑی گاڑیاں، بہترین لباس، مرغن غذائیں، یورپ کے ٹورز، ادھر ملکوں کی سیر تفریح، نہ صرف خود بلکہ ساتھ میں پورے اہل خاندان، رشتہ دار، دوست احباب، پورے ہوائی جہاز بھر بھر کے جا رہے ہیں. یہ سمجھ لیا ہے آج کے مسلمان ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داریوں کا اجر اس طریقے سے حاصل کرنا، اپنے لوگوں کو نوازنا، خوش کرنا. نہیں، اسلامی ذمہ دار خدمت گزار ہوتا ہے. پہلا حملہ بادشاہ چاہتے ہو؟ بولو، ہم مکے کا بے تاج بادشاہ آپ کو بنا لیتے. آپ سے پوچھے بغیر کوئی کام ہم نہیں کریں. یعنی آپ ایسے بادشاہ نہیں ہوں گے جو فرعون کی طرح آرڈر دینے والے ہوں گے، فل پاور والے نہیں. آپ بر صغیر کے پریزیڈنٹ کی طرح ہوں گے. تینوں بر صغیر کے تینوں ملک، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں پہ پریزیڈنٹ کا کیا حال ہے آپ دیکھ لیجئے. ربر اسٹیمپ. اصل پاور کس کے پاس ہے؟ ایگزیکٹو کے پاس. چیف ایگزیکٹو ہو از دیٹ؟ پرائم منسٹر. یہ برائے نام عہدہ ہے. ہم آپ کو ایسا بنا لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کی جانب توجہ سے دیکھ رہے ہیں بڑے میاں کی طرف، اور خاموشی سے ادب سے بیٹھے، خاموش بیٹھے. رک گیا. چند لمحے رک کر اس نے پھر کہا کہ اچھا کیا چاہتے ہو؟ دولت، مال؟ دیکھو ہم دونوں ہیں، کوئی نہیں سن رہا ہے. اگر مال چاہتے ہو تو بتا دو. اتنا اکٹھا مال جمع کر کے دیں گے کہ 7 پشتیں، 7 جنریشن گھر میں بیٹھ کے سکون سے کھاتے رہے. اور کیا چاہیے؟ اسلام پر دوسرا حملہ دولت کے لیے. اس لیے کہ مسلمانوں کے کچھ لوگ بک گئے. آزادی کے وقت گورے جاتے جاتے کچھ دینداروں کو خرید کے لے گئے، اور ان دینداروں نے اسلام میں جہاد کی عظیم رسم کو، اس عظیم کام کو انہوں نے بالکل اسلام سے نکال کے خارج کر دیا. اب کون کون ہے یہ آپ تلاش کیجئے، نام بتا کر مجھے پریشانیوں میں مبتلا ہونا نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. اسلام پر تیسرا حملہ. کوئی خوبصورت حسین لڑکی پسند آ گئی ہے؟ اب بولیے، ہم دونوں ہیں. مکے کی حسین ترین لڑکی کو آپ کے نکاح میں دلا دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. آخری حملہ. دیکھیے کہیں آپ پر جادو ٹونا تو نہیں ہو گیا ہے، کوئی دماغی حالت خراب تو نہیں. ہم اپنے پیسے سے بہترین طبیب سے، معالج سے آپ کا علاج کرائیں گے، کاہنوں سے، جادوگروں سے علاج کرائیں گے آپ تاکہ آپ ٹھیک ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. بوڑھا تھک گیا.
بیٹھ گیا خاموش. چند لمحوں کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, چچا جان آپ کی بات ختم ہو گئی؟ یہ ایک طرز عمل ہے جو مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے. کوئی دین کا دشمن ہمارے سے آ کے بات کرنا چاہے تو پورا موقع دیجئے, دل کھول کر وہ اپنے بھڑاس نکال لے. وہ گستاخی کر رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, نو ناٹ ایشو, نو ایشوز, بولنے دیجئے اس کو. جب پوری بات ہو جائے بیچ بیچ میں ٹوکیے مت اسے. یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے, سنت ہے. جب اس نے کہا کہ ہاں بتائیے میں اپنی بات کر چکا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان اب میری سنیے آپ. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. چل رہا سلسلہ. یہ خدا رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ کتاب, ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں. عربی زبان کا قرآن ہے یہ, ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں, بشارت دینے والا, ڈرانے والا. لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس سے روگانے منہ موڑ ہے, تمہاری مادری زبان میں, لیکن تم منہ موڑ رہے ہو. کہہ دیجئے, یہ کہتے ہیں تم سے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمارے دلوں پر غلاف چڑھ گئے, ہمارے کان بہرے ہیں, ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب عائل ہے, تو آپ اپنا کام کیجئے, ہم اپنا کام کریں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے انما انا بشر مثلکم یوحی الی, میں تو ایک تم جیسا بشر ہوں, مجھ پر وحی آ رہی ہے. یہ ان مسلمانوں کے لیے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات, آپ کی ذات میں, آپ کی شخصیت میں غلو کرتے ہیں. یہ قرآن مجید میں آیت بار بار آئی ہے. حامیم سجدہ میں ہیں, یہی آیت سورہ کہف میں ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, مجھ میں تم میں ایک ہی فرق ہے, وہی مجھ پر ہوتی ہے, اور وہی یہ ہوتی ہے انما الہکم الہ واحد فاستقیموا, ایک خدا کو مانو اور اس پر جم جاؤ اور استغفار کرتے رہو, اور جو شرک کرے گا اس کے لیے بربادی ہے, تباہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے, تلاوت طویل ہو گئی تو بوڑھا ایسا پیچھے ہاتھ ٹیک کر, نیچے فرش پر بیٹھے, ایسا ہاتھ ٹیک کر پیچھے جھک کر بیٹھ گیا. تلاوت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر, آیت نمبر 13 پر پہنچے. فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. جھٹکے سے اٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا, محمد اپنی قوم پر رحم کرو, رحم کرو. کیسے عذاب کی بات کر رہے ہو, کیسے ڈرانے والی بات کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیے جا رہے. آخر کار آپ جب آیت 38 آیت نمبر 38 پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا, سر اٹھایا اور فرمایا ابو الولید یہ تھا میرا جواب. بوڑھا اٹھ گیا. اب جو جا رہا ہے تو قدموں میں محلال ہے, ڈھیلے ڈھیلے قدم پڑے ہیں. وہ جو بوڑھا تن کے آیا تھا کاندھے جھک چکے ہیں. آتے وقت بھی لوگوں نے دیکھا, واپس جاتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں. اس کی چال کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے ابو الولید پر بھی لگتا ہے کہ محمد کا جادو چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. بوڑھا قریب گیا, کہنے لگا کہ سرداران قریش ایک کافر کا بیان سنیے, میں اور آپ مسلمان ہیں, لیکن قرآن کی یہ حقیقت ابھی بھی ہمارے دلوں پر شاید ہی کھلی ہو الا ماشاءاللہ. ایک کافر کہہ رہا میں ایک کلام سن کر آ رہا ہوں, خدا کی قسم یہ کلام دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے آئے, میرا مشورہ ہے تم محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ عربوں پر بھاری پڑے ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے, اور اگر عرب ان پر بھاری پڑے قتل کر دیا تو اپنے بھائی کے قتل سے تمہارا ہاتھ بچ جائے گا. بوڑھے کی باتیں سن کر تمام سرداران کہنے لگے ابو الولید آپ پر بھی جادو چل گیا. اس نے کہا کہ جو میں نے مناسب سمجھا میں نے مشورہ دے دیا, آگے تمہاری رائے. آئیے دیکھیں بقایا حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قوموں کی مثال دی کہ عاد زمین میں بغیر کسی حق کے بڑے بنے بیٹھے تھے اور کہنے لگے ہم سے زیادہ کون زور آور ہے. آخرکار چند دنوں کی سخت طوفانی ہوا کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مذاق چکھا دیا, آخرت کا عذاب تو اور ہے. اس کے بعد سمود, یہ دنیا میں نبی کے ذریعے حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے ہدایت کا راستہ پیش کیا, انہوں نے اندھا بن کر رہنا پسند کیا. ہم نے
ذلت کا عذاب ان پر ڈال دیا۔ یہ اللہ کے دشمن جب قیامت کے دن گھیر کر لائے جائیں گے، اگلے پچھلے سب کو سامنے رکھیں گے، اور اس دن ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے جسم کی کھالیں ان پر ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ وہ پوچھیں گے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ، اللہ نے ہم کو آج بات کرنے کا حکم دیا ہے، اب ہم سچ بولیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو دنیا میں جو جرائم کرتے وہ جب چھپتے تھے تو کوئی خیال نہیں تھا کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے نکلتے، یہ گروپ کی شکل میں آ کر کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن ہرگز مت سنو، بلکہ جب یہ سنایا جائے تو اس میں قلل ڈالو، شاید کہ لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب ہو جاؤ۔ اس کے بعد بڑی پیاری آیتیں آئی ہیں، آیت نمبر 30 سے، ہو سکے تو یاد کیجئے، بچوں کو یاد کرائیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، وہاں جو چاہے تم کو ملے، چاہو گے تمہیں ملے گا، جس چیز کی تمنا کرو گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ یہ سامان ضیافت ہوگا اس ہستی کی طرف سے جو غفور و رحیم ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف ایمان لائے، نیک عمل کرے اور دنیا والوں کے سامنے کہے میں ہوں اللہ کا فرما بردار۔ یہ آیت میرے اور آپ کے بارے میں، کیا میرا ایمان، میرے معاملات، میرا لین دین ایسا ہے کہ میں دنیا والوں سے کہہ سکتا ہوں کہ میں مسلم ہوں، اللہ کا فرما بردار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، نہ دھوکہ دیتا ہوں، نہ غیبت کرتا ہوں، نہ چغلی کرتا ہوں، نہ ملاوٹ کرتا ہوں۔ ارے یہ رمضان میں بھی ملاوٹ کرنے والوں نے ملاوٹ نہیں چھوڑی ہے، منافع کھانے والوں نے منافع کھانا نہیں چھوڑا ہے، اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ آج بھی موقع ہے، آخری ایام ہے، تاخراتیں چل رہی ہیں، 2 گزر چکی ہے۔ اس سال ہر مسلمان سے میری ادباً گزارش ہے، اس سال نئے کپڑوں کا بھول جائیے، اچھے دعوتیں کرنا بھول جائیے۔ یہ جو رقم بچ رہی ہے ان غریب مسکینوں کو جو فٹ پاتھوں پر بیٹھ کے ایک ایک دن کی چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کر اپنے دن کا، اپنے گھروں کا گزارا کرتے، ان کو یہ مال دیجیے۔ اگر تم اہل جہاں کی مدد کرو گے، اوپر والا تمہاری مدد کرے گا۔ ان کو بھولیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کے کیریکٹر کو بنانا۔ دیکھیے اب دنیا کھل کر سامنے آ گئی۔ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے دوہرا دوں، اس وقت 2 پاور اپنے اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں، اپنے اپنے ایرینا میں، ان کے اپنے جورسڈکشنز ہیں۔ ایک پاور چاہتی ہے کہ پوری دنیا پر اس کی حکمرانی ہو، اینڈ دے آر ورکنگ فار اٹ۔ انہیں بس تھوڑا سا انتظار ہے، جس مسایہ کا وہ انتظار کر رہے ہیں ان کے خیال سے وہ کسی وقت بھی دنیا میں آ سکتا ہے، جو ہمارے نزدیک مسیح دجال ہے۔ ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے اس سے، اس لیے کہ جب مسیح دجال آئے گا، اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دنیا میں بھیجے۔ ہم کو ڈرنے کی ضرورت۔ اس کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، آخری چند آیتیں یاد کر لیجیے۔ صبح پڑھیں گے تو دن بھر دجال سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، رات میں پڑھیں گے تو رات میں سامنا ہوگا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آیتیں پڑھنا ہے یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کلام مجھے دجال سے بچائے گا۔ دوسرا پاور، وہ ایشیا پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا ہے، اور مسلمان ہر دوسرے عقیدے کے ماننے والوں کو وہ چاہتا ہے کہ ان کے دھرم میں داخل ہو جائے۔ وہ کسی مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ سب کی شدھیکرن کرنا چاہتے ہیں۔
اب کون ہے؟ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں مار اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہم نے آج تک بر صغیر میں اپنا تعارف نہیں کرایا. 56 مسلمان ممالک ہیں، ہم نے دنیا میں اپنا تعارف نہیں کرایا کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا ایک نظام زندگی ہے، ہمارا ایک دستور کانسٹیٹیوشن ہے جو قرآن کی شکل میں ہے، حدیث کی شکل میں ہے. پورا ایک سسٹم ہم رکھتے ہیں. ہم کو دنیا کے، اور یہ سسٹم ہم چیلنج کرتے ہیں تم کو اس کی تبلیغ کرنے کا. ہم یہ تمہارے سامنے رکھ کے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنا کر دیکھ لو. دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، عدل قائم ہو جائے گا، سارے انسانوں کو ان کے ہیومن رائٹس ملیں گے. اس کے علاوہ دنیا میں اور کیا چاہیے؟ میں اور آپ یہ کہنے کے لیے تیار ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. تیار ہے؟ اس کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا. وہ کام کیا ہے؟ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. اگر کوئی برائی کا سلوک کر رہا ہے، اس کو بھلائی سے، فوری ٹٹ فار ٹیٹ سے نہیں ہوگا معاملہ. وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی حرکتوں پر ہم فوری ریاکٹ کریں تاکہ اس کو بیس بنا کر وہ ہم پر ٹوٹ پڑے. اس لیے کہ آرمی ان کے پاس ہے، پولیس ان کے پاس ہے، جوریسڈکشن ان کے پاس ہے، پورے ایڈمنسٹریٹو ایگزیکٹو پاورز ان کے پاس ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ مسلمانوں کی ذری سی جذباتی حرکت ان کے 10-15 آدمیوں کو نقصان پہنچائے گی. جواب میں جب وہ لاک ڈاؤن کر کے، جب وہ کرفیو نافذ کر کے آپ کی خبر لینا شروع کریں گے، تو پھر آپ کی مدد کے لیے کون آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. ادھر ادھر اطراف میں مت دیکھیے آپ. دنیا کا کوئی ملک آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، اور پڑوسی بھی نہیں آئے گا. اس لیے کہ میں اپنے پڑوسی سے، آپ اپنے پڑوسی سے بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے درمیان وہ ربط و تعلق نہیں ہے. پڑوسن میں وہ تعلق و محبت نہیں ہے. جبکہ اللہ کے رسول نے بھائی، ایک دوسرے کے بھائی بننے کا حکم دیا تھا، ایک دوسرے کی بہن بننے کا حکم دیا تھا. یہاں تو صرف لیگ پلنگ کے علاوہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. ایک دوسرے کی صرف ٹانگیں کھینچ سکتے ہیں. غلطیاں کس سے نہیں ہوگی؟ پڑوسیوں سے ہوں گی، رشتہ داروں سے ہوں گی. تم دل بڑا کرو، نظر انداز کرو، اللہ تعالیٰ پھر تمہاری ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. ایک بار 2 بار دل بڑا کرو، دیکھو تمہارا بدترین دشمن تمہارا بہترین دوست بن جائے گا. وہ تم پر جان چھڑکے گا، تم پر جان نثار کرے. لیکن یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ کام، یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان کو جو بڑے صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان کو جو بڑے نصیبوں والے ہیں. کیا ہم صبر والے بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نصیبوں والا بننا چاہتے ہیں؟ صبر والے بنے تو یاد رکھ لیجئے، ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تکلیفیں ہوگی، اللہ یہ نہیں فرما. دیکھیے نبی صلی مکہ مکرمہ میں 6 سال سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سورہ 6ویں سال نازل ہوا. 2 شہادتیں ہو گئیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو شہید کر دیا گیا. ان پر جب ظلم ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزرتے تھے، صرف اتنا فرماتے تھے، اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ. آل یاسر صبر کرو، بس تم سے جنت کا وعدہ ہے. نہ نماز فرض، نہ روزہ، نہ حج رکھا، کچھ نہیں. نہ انہوں نے فرض نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج رکھا. شہید کر دیا گیا، سیدھا جنت میں چلے گئے. جان دینی پڑے گی، لیکن جان سب کی نہیں جائے گی. جان جس کی اللہ لکھتا ہے وہی جائیں گی. جنگ احد میں، جنگ بدر میں 14 شہید ہوئے، جنگ احد میں 70 ہوئے. ارے 100 جنگوں میں حصہ لینے والا، فرنٹ لائن پہ لڑنے والا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتقال ہوا تو بستر پر. ہر جنگ میں جانے والے کو شہادت نہیں ملتی. اللہ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، لیکن اس سے حضرت خالد بن ولید کا درجہ کچھ کم نہیں ہوا. وہ بھی صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے. اور دیکھو
شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ تمہارے تعلقات آپس میں اچھے ہوں، تو وہ وسوسے ڈالے گا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان جب وسوسے ڈالے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان. نہیں، ذرا میں کسی کی سن کے آ جاؤں، باہر میرے بیٹے مل جائیں، میرے بھائی مل جائیں، میری بیوی کو بھنک لگ جائے، گھر میں آتے سارے کے سارے چڑھ دوڑیں گے. کیا وجہ تھی؟ سن کے آپ آ گئے، جواب دینا تھا، ٹٹ فار ٹیٹ کرنا تھا. اس نے کنکری ماری، آپ پتھر لے کے سر پھوڑ دینا تھا اس کا. یہ تو گھر والوں کے مشورے ہوں گے. آج ہمارے گھروں میں ہو کیا رہا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کسی گھر میں یہ تعلیم بھی ہے. ارے وہ جاہل ہیں، وہ لوگ بکواس کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، ہم ان کے لیول پر نہیں اتر سکتے. خلیفہ منصور کا سپہ سالار حسین بازار میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہے ہیں، اچانک دیکھا سپہ سالار ہے. اب اس کی جسامت، پرسنالٹی، اندازہ لگائیے پرانے زمانے میں سپہ سالار کیسے لوگوں کو بنایا جاتا تھا. ایک دبلا پتلا سامنے مرتنگڑا شخص آ گیا اور اس نے آ کر برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر تک وہ سنتا رہا، سپہ سالار آگے بڑھ گیا. اس کے دوست نے اس کو تھوڑا جوش دلایا. ارے اتنے بڑے سپہ سالار ہو اور اتنے معمولی سی آدمی کی باتیں سن کے آ گئے. اس نے بڑا پیارا جواب دیا. دیکھو دو ہی کام تھے، یا تو میں اس کے لیول پر جا کے اسی کی طریقے سے گھٹیا باتیں کرتا، یا اسے مار دیتا. اور اس کی جسمانی حالت دیکھ رہے ہوتے، میں اگر مارتا وہ میرے مار کی تاب نہیں لاتا. اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس کی طرح گھٹیا زبان استعمال کر کے میں بھی اسی کے لیول کا بن جاؤں؟ دیکھیے گندگی میں پتھر مارنے سے کیچڑ ہمارے دامن کو خراب کرے گا. کبھی کبھی ان چیزوں کو چھوڑ کر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تم پر سلامتی ہو کہتے ہوئے نکل جائیے. اللہ کی نشانیاں ہے کہ سوکھی زمین پڑی تھی، جہاں بارش کا ہلکا سا جھونکا پھوار پڑی، بھبک اٹھی، پھول گئی. مری ہوئی زندگی کو اللہ مری ہوئی زمین کو اللہ زندگی دیتا ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ ڈالے گا. یہ دن رات ہم اس کے مظاہرے دیکھتے رہتے ہیں، ریگستانوں میں سفر کرنے والے دیکھتے رہتے ہیں. 6 مہینے بارش نہیں ہوتی، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو ریت کے اندر سے بھی جھاڑ جھنکر نکل جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے نکل جاتے ہیں. جب اللہ وہاں سے زندگی برآمد کر سکتا ہے، مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ ری سائیکل کرنا اللہ کے لیے بہت مشکل ہے. اور جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. آج بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کے ناموں کے آگے یہ بڑے بڑے القاب آگے پیچھے لگائے ہیں. ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پر آپ کے امتیوں کا حال یہ کہ نام کے آگے ایک لائن، نام کے پیچھے ایک لائن. اتنے بڑے بڑے القاب، ڈگریاں لگ گئی ہیں. لوگ ان سے متاثر ہو کر، اور آج کے دنیا کے چینلز ان سے متاثر ہو کر، اور ان کو دنیا والوں کو ایسا ہی دین چاہیے، میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو. مشکل نہیں چاہیے ان کو زندگی کے اندر، تکلیفیں نہیں چاہیے. چوری کر رہے ہو کرتے رہو، نو ایشوز. اسمگلنگ کر رہے ہو، نو پرابلم. سال میں ایک بار وہ حضرت کے عرس پر غریبوں کو کھانا کھلا دینا. ڈاکے ڈال رہے ہو، لوگوں کا حق فیکٹریوں میں کمپنیوں میں مار کے کھا رہے ہو، نو پرابلم. رات میں آنا، سیدھی کروٹ سو جانا، اللہ جنت میں دے گا. نفل پڑھ رہے ہو نا، گناہ معاف ہو رہے ہیں. یاد رکھیے صرف فرض ادا کر لیجئے، شاید اللہ معاف کر دے. نوافل نہ بھی پڑھیں گے تو، اس لیے کہ یہ اللہ کا حق ہے، کمی بیشی برداشت کر لے گا. بندوں کی ایک پائی کی حق تلفی کریں گے، قیامت کے دن وہ بندہ آپ کی نیکیوں میں سے پوری سمیٹ کے لے جائے گا. اور اگر کم پڑیں گی تو اس کے پورے گناہ، دوسروں کے گناہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں. اس دن سے ہم بچنے کی کوشش کریں. یہ دنیا میں 2 قسم کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. حقوق اللہ میں شاید اللہ کمی بیشی برداشت کر لے، لیکن حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ رتی برابر کمی برداشت نہیں کرے گا. ہر انسان کو اس کا حق دلائے گا. چاہے آج دنیا میں کسی کو دیکھ کر ہم نے برا منہ کیوں نہیں بنایا، اور نیکی بھی ملے گی. اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا کر استقبال، مسکراہٹ یہ تولی جائے گی قیامت کے دن.
اللہ تعالیٰ کی میزان میں مسکراہٹ توڑی جائے گی کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے. تم جو کچھ کر رہے ہو، انہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز جاتا، ہر چیز دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے. اور یہ کتاب اتنی زبردست ہے کہ اس پر باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے. یہ کتاب بڑا، اس کتاب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. البتہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ پہلے علم رکھنے والوں کو، پھر کتاب کے علم کو اٹھا لے گا. پھر جاہل ہمارے علماء سروں پر بیٹھیں گے اور مسندوں پہ ٹیک لگائیں گے. اگر کوئی کہہ دے گا کہ حضرت آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے، وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، وہ کہے گا میں نہیں جانتا. یہ پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اپنے امتیوں کے بارے میں کہ ایک دور ایسا بھی میری امت پر آنے والا ہے کہ ایسے ایسے جاہل بیٹھیں گے اور ظالموں کو اللہ مسلط کرے گا میرے امتیوں پر، اس لیے کہ ان کے اعمال بگڑ چکے ہیں گے. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تکونون کذالک یعمر علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے ہی حکمران تم پر مسلط کیے جائیں گے. ابھی بھی سمجھ لو، من عمل صالحا فلنفسی، اگر تم اچھے کام کرو تمہاری ذات کے لیے فائدہ ہے، تمہارے اہل و عیال کے لیے فائدہ ہے، بستی والوں کے لیے فائدہ ہے. ومن عصا فعلیہا، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے. وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. حضرات کرام، یہ آج 24واں پارہ ہم نے مکمل کیا ہے. مختصر میں نے خلاصہ رکھا ہے، تھوڑی تھوڑی اس کی وضاحت کی ہے کہ میں نے ان سوروں کو کن مقامات پر لیا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں. اگر قرآن مجید کے یہ سلسلے کے ساتھ رمضان جب گزر جائے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن کی روشنی میں سننا شروع کرے تو شاید ہماری زندگیوں میں کچھ انقلاب آ جائے. اس موقع پر خوب دعائیں کیجیے تاخیراتوں میں، بلکہ روز ہر کسی کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو خصوصی طور پر جن کی موتیں بھی اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ان کی موتوں کو التوا میں ڈال دے اس وبا کے زمانے میں، اور کسی مسلمان کو اس وبا میں مبتلا نہ فرما. دل کی گہرائیوں سے دعا کیجیے، دوسروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ آپ کو بچا لے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.